السلام علیکم ویورز، آج ہم دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 14 پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹی رہیں، ایک قدم بیڈ سے نیچے نہیں رکھیں گی آپ، ورنہ انجام کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ اس کے سنگین لہجے پر وہ بے جان مورت کی مانند بیڈ پر ٹک سی گئی تھی۔ اس کے رونے سسکنے کو نظر انداز کرتے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مساج کر رہا تھا۔ وہ لرزتی کانپتی مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک نگاہ اس کے لرزتے سراپے پر ڈالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمز اسی طرح لیٹی سسک رہی تھی۔ اٹھیں، پانی پی لیں۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اسے بٹھاتے شال اس کے شانوں پر ڈال کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بنا کسی مزاحمت کے 2 گھونٹ بھرتے اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی، بس ہولے سے اسے ساتھ لگاتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ سینے سے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ کریم میں لگاتی تھیں، مما لگاتی تھیں۔ شادی کے دنوں میں مما بزی تھیں، بیلا بھی کیفے میں بزی تھی۔ مما نے مجھے ڈانٹا بھی تھا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو تم مجھ پر شاٹ نہیں کرو پلیز زابی، اس طرح نہیں کرو۔ زوار نے خوشگواریت سے اس کی جانب دیکھا۔ آج وہ ڈر سہم کر خاموش نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے مسائل اس سے شیئر کر رہی تھی۔ میری پوزیشن بھی تو سمجھے نا میری جان، آپ کی لاپرواہی میرا بڑا نقصان کر دے گی شیریں۔ اسے خود میں بھینچے وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ بس کریں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کسمسانے پر خود سے الگ کرتے، اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے نرمی سے سوال کیا۔ وہ خاموش رہی۔ یار اب بس کریں نا، اپنی خفگی سرخ ہوتی ناک کی نوک پر پیار کرتے اس نے پیار سے پوچھا۔ اس کی خفگی پر وہ مسکرا اٹھا، اس انداز میں اس کے ہی سامنے ہوتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ کافی بھی نہیں ملے گی؟ چمکتی لونگ کو انگلی سے چھوتے اس نے شرارت سے بولا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ شام کے ڈھلتے سائے میں افق پر گلال سی ابھر رہی تھی۔ پرندے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے سرد ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس پار کھڑی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نیلے آسمان پر جگہ جگہ ہلکورے لیتے سرمئی بادل اور سورج کی اختتامی سرخی۔ قدرت کا یہ حسن اسے میسمرائز کر رہا تھا۔ ایک اور دن ختم ہونے کو تھا۔ کتنی تیزی سے دن گزر رہے تھے اور اتنے ہی بے کیف سے۔ 4 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ 4 ماہ میں زوار نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ خود اپنی قسمت پر حیران تھی۔ وہ اس کا ہر کام خود کرتا تھا۔ اس کے معاملے میں اسے سدرا بیگم پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی میڈیسنز، مساج، ڈاکٹر کا وزٹ، اپنی ٹف شیڈول کے باوجود بھی وہ اس کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتتا تھا۔ کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ہر کام کے لیے اسے اپنا عادی کر چکا تھا۔ سرخ اور سیاہ کے امتزاج کا گرم سوٹ پہنے، سرخ رنگ کی شال اپنے گرد ڈالے وہ سوچوں میں گم بے خبر سی کھڑی تھی۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی۔ ہلکے نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ کبھی چھوڑ کر نہیں گیا، عادی بنایا اور اب 2 دن سے شکل بھی نہیں دکھائی۔ نوکری کو بیوی بنا لیا ہے اور یہاں بیوی ان کے انتظار میں مر رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی۔ 2 دن پہلے رات کو ایمرجنسی کال پر زوار گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی تو وہ سدرا بیگم کو اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جاگنے پر سدرا بیگم نے بتایا کہ کسی ایمرجنسی میں ضرورت ہونے کی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کل ہی اس نے ابراہیم کو کال کی تھی کہ ایک دن مزید وہ گھر نہیں آ سکے گا۔ وہ اپنی حالت خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ 4 ماہ وہ پاس تھا تو احساس ہی نہیں ہوا، 2 دن سے وہ نہیں تھا تو کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 4 مہینوں میں وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کی نرمی کا ہی اثر تھا کہ وہ اسے اپنے مسائل بتانے لگی تھی، بنا ڈرے اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کے رشتے میں پہلے جیسی بے تکلفی نہ سہی، لیکن کافی حد تک تکلف کی دیوار گر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے وقت دے گا تو پچھلے 4 مہینوں سے خود پر ضبط کیے وہ اس کی دلی آمادگی کا منتظر تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر اس دشمن جاں پر گئی۔ ساتھ ہی معصوم سا شکوہ بھی سماعت کی نظر ہوا۔ موبائل، گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ تکلیف کے باعث اس کے شکوے پر مسکرا اٹھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں، تمام تھکان کہیں دور جا سوئی تھی۔ بات بھی نہیں کرو گی؟
بات بھی نہیں کروں گی میں، 2 دن ہو گئے، سب کو کال کرتا ہے، مجھے کال نہیں کی، مجھ سے بات نہیں کی، ایسی محبت نہیں ختم ہوتی، زبردستی اپنے سینے پر سلا کر عادت خراب کر دی، میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی، لب دبائے کہہ کا روکتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، یہ انداز، یہ لاڈ، اس کی شیریں کے اس کے ہی ہاتھ آگے تو کھلتے تھے۔ شوہر کی برائی کرنے والی بیویوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وائف۔ اس کے بالوں کی خوشبو نتنوں میں اتارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ وہ اچھل ہی پڑی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی اپنے شوہر سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ساتھ ہی اس سے دور ہوتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بات تو اب ویسے بھی کوئی نہیں کرتی اپنے شوہر سے، 2 دنوں میں اتنے شکوے جمع کر لیے میرے خلاف۔ محبت سے اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھتے اس کی ناک کو سہلایا جو ٹھنڈ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، سلونے سے چہرے پر کھڑکی کے درازوں سے پڑتی سورج کی الوداعی دھوپ اسے سنہرا سا روپ بخش رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اپنے قریب کیا، کسی قیمتی متاع کی مانند اسے بھینچتا وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ صرف 2 ہی دن تو اسے بغیر دیکھے بغیر گزارے تھے، وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ 2 دن کتنے بھاری گزرے اس پر۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، یہی شدت، یہی محبت تو 2 دنوں سے اسے تڑپا رہی تھی۔ مس کیا مجھے؟ ناک کی نوک پر پیار کرتے اس نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتی وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی، سختی سے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ رکھے تو گویا گرفت نرم کی تو پھر کہیں چلا جائے گا۔ وہ بھرپور انداز میں کہکا لگا کر ہنس پڑا، اس کا ہر عمل ظاہر کر رہا تھا کہ وہ 2 دنوں میں ہر لمحے اسے یاد کرتی رہی ہے۔ میڈیسنز لیتی رہی ہیں نا وقت پر، اور مساج لیا؟ اماں جان سے کہہ کر گیا تھا میں، کتنی کمزور لگ رہی ہیں، ڈائٹ صحیح نہیں لی نا میرے پیچھے؟ نرمی سے اس کے نازک وجود کو تھامے بیڈ تک آتے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لگی سن رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا وہ کتنا ضروری ہو گیا تھا اس کی زندگی میں۔ تم نے مجھے کال بھی نہیں کی، رات سب سے بات کی، مجھ سے نہیں کی، میں اکیلی سو رہی تھی روم میں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھ سے مل کر نہیں گئے، میں سو رہی تھی تو مجھے جگا کر مجھ سے مل کر جا سکتے تھے نا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کے تمام شکوے سن رہا تھا، آہستہ سے اس کا چہرہ اٹھاتے چمکتی لونگ پر لب رکھتے گویا اس کے لبوں پر قفل لگا گیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی لب بھیج گئی۔ اور بھی کوئی شکایت ہے؟ نرمی سے گال سہلاتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی شکایت نہیں ہے، لرزتی آواز پر وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ چلیں اپنے ہاتھوں کی مزیدار سی کافی پلا دیں مجھے، اس کے گریز پر وہ نرمی سے بولا۔ نیوز دیکھی آپ نے؟ اس کی بات پر اس نے نفی میں گردن ہلائی، نیوز دیکھنے میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ چلیں پھر کل رات آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ میرے لیے؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، وہ جو وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑی ہوتے دیکھ قریب آیا۔ یوں تو ضبط کا امتحان نہ بنا کریں۔ آنکھوں پر لب رکھتے وہ اسے لرزتا چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے سفید چاندنی میں ڈوبا وہ کیفے چاندنی کی مانند کی دمک رہا تھا۔ دوسری جانب کیفے کے دوسرے حصے کا کام بھی زوروں پر تھا۔ یہ نیا کنٹریکٹر واحد تھا جس کا کام بیلا بازی کو بھا گیا تھا۔ وہ کیفے بالکل اس کی امیجینیشن کے مطابق تیار ہو رہا تھا۔ باہر درختوں پر سفید اور سنہری رنگت کی فینسی لائٹس سے چمک رہی تھی، شیشے کے دروازے پر کالے کارڈ پر سنہری رنگت سے لکھا "وی آر اوپن" چمک رہا تھا۔ آس پاس لڑکے لڑکیاں کام میں لگے ہوئے تھے، لکڑی کی میزوں کے بیچوں بیچ رکھے بیلا کے پھولوں کی خوشبو پورے کیفے میں بسی ہوئی تھی۔ فیہا کل کچھ جلدی آ کر کپ کیکس تیار کر لینا، میں بھی آنے کی کوشش کروں گی، لیکن کل مجھے یونی جانا ہے، کل ہفتہ ہے، تم جانتی ہو نا میری کلاسز ویکینڈز پر ہوتی ہیں۔ وہ بیٹر سے مہارت سے انڈے پھینٹتی فیہا سے مخاطب تھی۔ میں آ جاؤں گی، تم بے فکر رہو، ابھی ذرا یہ ڈو بنا دو گی؟ وہ مصروف سے انداز میں سر ہلا گئی تھی۔ ویسے بیلا ابراہیم بھائی آج نہیں آئے ابھی تک تمہیں لینے؟ وہ مصروف انداز میں بول رہی تھی، انداز میں واضح شرارت تھی۔ 4 مہینے کے اس عرصے میں رات کے وقت اس کے کیفے آنا ان کے معمول میں شمار ہو گیا تھا۔
شروع کے دنوں میں اس نے بہت احتجاج کیا، لیکن اب اس کی موجودگی پر وہ خاموش رہتی تھی۔ وہ روز کیفے آتا تھا، اس وجہ سے فیا اور پوگو سے بھی اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پوگو، ٹیبل نمبر 6، 2 کلب سینڈوچز، 4 بلیک فارسٹ کیک، جلدی کرو۔ اس کی بات وہ نظر انداز کرتی بیلا نے کوکنگ ایریا سے ہی آواز لگائی۔ اس کی کمی تو وہ آج خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ عادی ہو گئی تھی واپس سنسان سڑک پر ابراہیم ملک کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ دیکھنے کی۔ وہ روز واپسی پر اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا، خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ کبھی اپنی قاتل مسکراہٹ سے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا، کبھی اس کی کسی ادا پر خود پہلو بدل لیتا۔ نیستی پوگو، جلدی آرڈر لے جاؤ، تیار پڑا ہے۔ ٹیبل پر چڑھی فیا نے بھی ہانک لگائی۔ باجی، یہ ٹیبل نمبر 4 پر کون لوگ ہیں؟ پوگو روحانسا سا اندر آیا تھا۔ بیلا کے ساتھ فیا نے بھی ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے ایپرن پر کافی گری ہوئی تھی، چہرے پر پاستا لگا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بھری پلیٹ اس کے منہ پر ماری ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں میرے پاس آؤ، کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاتھ صاف کرتی وہ اس کی جانب آئی۔ وہ آنسو پیتا اس کے بیگ میں چہرہ رگڑنے لگا۔ پوگو، میرے بچے، بتاؤ مجھے، بلکہ چلو میرے ساتھ، کس نے کیا ہے یہ؟ وہ سنجیدگی سے کہتی ایپرن اتارنے لگی۔ اسٹال اس وقت اس نے اتار رکھا تھا۔ پوگو کا ہاتھ تھامے وہ تیش میں باہر آئی۔ کس نے کیا یہ؟ اس ٹیبل کے قریب آتی وہ سنجیدگی سے بولی، جہاں ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کے ساتھ ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس مرد بیٹھا تھا۔ آس پاس ٹیبلز کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ریگولر وزٹرز اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں بیلا صاحبہ، کیسے بندے رکھے ہیں آپ نے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے چیزیں کس طرح پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کے اس جاہل پینڈو ملازم نے میرے اتنا ایکسپینسو ڈریس خراب کر دیا، یہ جانتا نہیں کتنی کاسٹ ہے اس کی۔ اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی آپے سے باہر ہوتی اس پر برس پڑی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ عزت انمول ہوتی ہے؟ یہ ملازم نہیں، اس کیفے کی آنر کا بیٹا ہے۔ آپ کو ہماری سروسز سے پرابلم تھی؟ آپ نے مجھے کہنا تھا آپ ہمارے فیڈ بیک پر کمپلین کرتی۔ یہ میرے بچے کے ساتھ جو حرکت آپ نے کی ہے، اس سے تو آپ کی جہالت واضح ہو رہی ہے۔ وہ اطمینان سے کہتے ٹیبل پر جھکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکی کے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ سامنے رکھا سلیش اس کے چہرے پر الٹ چکی تھی۔ ٹھنڈا سلیش چہرے پر پڑتے ہی وہ بلبلا اٹھی۔ یو بلڈی بچ، ہاؤ ڈیئر یو! وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹنے لگی تھی۔ نانا، یہ غلطی نہیں کرنا، یہ بیلا افضل ملک کا کیفے ہے، یہاں گو اینڈ ٹیک کا اصول ہے۔ ابھی تو میں نے کافی کا ہی بدلہ لیا ہے جو تم نے میرے بچے پر ڈالی ہے، مزید یہاں اپنی سستی ادائیں تم نے دکھائی تو پاستے کا بدلہ میں تمہاری نہاری میں نلا کر لوں گی۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر مروڑتی وہ مسکرا کر بولی۔ حیران کن بات سامنے بیٹھے شخص کی خاموشی تھی۔ وہ اطمینان سے اسے یہ کرتے دیکھ رہا تھا، دوسرے لفظوں میں کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس شخص نے بالوں سے اپنے ایک جانب کا چہرہ چھپایا ہوا تھا، دوسری جانب جلا ہوا نشان تھا۔ بیلا نے تو غور نہیں کیا، لیکن دوسری جانب کھڑی فیا اس پورے معاملے کے دوران اس شخص کا ہی جائزہ لے رہی تھی، جو مسکراتی نظروں سے بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بھلے ہی چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کی یہ چمک اسے خاصی جانی پہچانی سی لگی تھی۔ اوہ ہیرو صاحب، اب یہاں بیٹھے پوری فلم فری میں دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا؟ لے کر جاؤ اس سستے آئٹم کو۔ لڑکی کو جھٹکے سے سامنے بیٹھے شخص پر تقریباً پھینکتی ہوئی وہ پوگو کا ہاتھ تھامے اسے واش بیسن کی جانب لے گئی۔ یو ول پے فار اٹ! وہ چیختی ہوئی بولی تھی۔ نوٹ ایون آ سنگل روپی! وہ رخ موڑے بنا ہی بول کر جا چکی تھی۔ وہ شخص اس بکتی جھکتی لڑکی کو تقریباً گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ فیا کی ڈیٹیکٹو نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھتے شیشے میں زخم کا جائزہ لینے لگا۔ کل آپریشن کے دوران گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ بروقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس حالت میں وہ شیری کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اسے کافی کے بہانے نیچے بھیج کر اب وہ شرٹ اتارنے، بنیان میں ملبوس بینڈیج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاوی، وہ مما کہہ رہی ہیں نیچے آ جاؤ، پہلے ڈنر کر۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی اندر آئی تھی، آئینے کے سامنے اسے یوں کھڑا دیکھ کر وہ سرت سے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ لرزتی آواز میں کہتی قریب آئی تھی۔ کندھے پر لگا گہرا گھاؤ وہ دیکھ چکی تھی۔ شیریں، آپ کیوں آ گئیں یار؟ یہ بس چھوٹا سا زخم ہے میری جان۔ وہ تو ابھی باتھ لیا تو بینڈیج گیلی ہو گئی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا ٹاول ڈال گیا۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے؟
اس کے کندھے سے ٹاول ہٹاتی وہ غصے سے بولی، آنسو لڑیوں کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شیریں میری جان، کچھ نہیں ہوا یار، آپ روئیں تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ نرمی سے بولتا اسے قریب کرنے آگے آیا۔ ہٹو، نہیں آؤ میرے قریب، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ روتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ پتہ نہیں کون سا احساس دلا رہا تھا اسے، اس کا لمحہ بلمحہ خیال رکھنے والا شوہر تکلیف میں رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ آ جائیں شیریں، وہ بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے اس کا منتظر تھا۔ اسے ہیمنز وہیں کھڑی دیکھ کر وہ روئی میں میڈیسن لیے زخم صاف کرنے لگا۔ وہ روتی ہوئی کچھ دیر اسے دیکھتی رہنے کے بعد آگے آئی، اس کے ہاتھ سے کاٹن لے کر زخم صاف کرنے لگی، کانپتے ہاتھوں سے زخم صاف کرتی مرہم لگانے لگی۔ شیریں اسے خاموشی سے جاتے دیکھ اسے کلائی سے تھام کر ساتھ لگایا۔ اتنی زیادہ لگی ہے؟ وہ سسکتی ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں یار، مجھے نہیں پتا تھا میری شیریں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے بولا، میں کھانا لے کے آتی ہوں، پھر کافی پی لینا۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرے میں کھانا سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کھا لو، پھر یہ گرم دودھ بھی پی لو اور میڈیسن بھی، وہ دھیرے سے بولتی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ کھانا کھلا دینا، وہ چہرے پر تکلیف دہ اثرات لیے بولا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ایک بار بھیگنے لگیں۔ اس نے خاموشی سے نوالا اس کی جانب بڑھایا۔ وہ مسکراتا ہوا آنکھوں میں محبت لیے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ تو پیارے ویورز، اگلی قسط جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔